السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن. خیر رمضان. تشریف فرما ہے محترم مفتی محمد زبیر صاحب، محترم مفتی محمد نجیب خان صاحب، محترم ولی خان مظفر صاحب. ولی خان مظفر صاحب، آپ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تو ان سے ہے عشق بحیثیت مسلمان کے، کہ پوری انسانیت کے لیے ان کی خدمات ہے. بے شک پوری انسانیت، کائنات کے لیے. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں رحمت للعالمین ہے. وہ رحمت للعالمین جو کائنات کے لیے رحمت ہے، وہ اللہ رب العزت سے ان کو مانگ رہے ہیں کہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ اللہم اید الاسلام باحد العمرین، یا عمر بن خطاب یا عمرو بن ہشام، سبحان اللہ، یعنی ابو جہل یا عمر. ٹھیک. آپ اس سے اندازہ لگائیے. اور وہ پھر ایک عجیب تماشا ہوتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل تنزن اور تحقیراً راعی الغنم نہیں کہتے تھے. اچھا اب اب وہ جو آپ ڈائلاگ سناتے ہیں نا، وہ سنائیں ذرا. وہی سنا رہا ہوں کہ ابو جہل ان کو تنزن اور تحقیراً، وہ ان کو بکریوں کا چرواہا نہیں کہتے ہیں، ان کو کہتے ہیں یا روعی الغنم، اے بکریوں کے چرانے والوں کے. یعنی فارسی میں وہ لفظ ہوتا ہے، پشتو میں ہوتا ہے، عربی میں ہوتا ہے، اردو میں یہ تصغیر کا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. یہ چھوٹے سے چرواہے، میں معمولی چرواہے تحقیر کے لیے. تو یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے گلیوں میں ایک طرف سے آ رہے ہیں. ادھر سے ابو جہل اور ان کا ساتھ ان کا بیٹا ہے حضرت اکرمہ، وہ دونوں آ رہے ہیں. انہوں نے جیسے ہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیا تو انہوں نے کہا کہ یا روعی الغنم، اے چھوٹے سے معمولی چرواہے، تو ہم کیوں اس کے ساتھ گھومتے رہتے ہو، وہ جو ہے. تو اس نے کہا کہ یا آپ کو کیا ہوا، اے کا مطلب یہ تھا اے ابو جہل. تو یہاں پہ وہ فوراً رک گئے. تو ابو جہل کو غصہ آ گیا. اس نے کہا بول، اس کو مکمل کر، بولنا، قل یا ابا جہل، قل یا ابا جہل. ابو جہل کیوں نہیں بولتے؟ تو وہ بھی یا پہ رک گئے. اور پھر وہ اپنے گھوڑے سے اترے اور جو ہے وہ لاٹھی لے کے یا وہ جو کوڑا ہوتا ہے وہ لے کے ان کو مارتے رہے. بہت مارا. اور کافر بہت سارے کھڑے تھے. حضرت عمر ابو جہل کے بھانجے بھی ہیں، خواہر زادے ہیں. ٹھیک ہے. اتنے میں کہیں سے حضرت عمر آئے اور اس دوران ابو جہل نے ان کو چھوڑ دیا. اور زمانہ جاہلیت میں بھی ابو جہل اگر کسی سے ڈرتے تھے نا اپنے مجالس میں اور گھر میں خاص مجالس میں، تو وہ عمر تھے. اور وہ صرف ان سے مرعوب تھے، بہت مرعوب رہتے تھے. انہیں چھوڑ دیا. یہ زمین پہ پڑے ہوئے. حضرت عمر آتے ہیں، یوں طریقے سے ہاتھ نیچے کرتے ہیں، وہ نیچے دیکھ رہے. ہاں، پھر تو ایسے مسکرا کر اور چہرے پر خاص اثرات آتے ہیں اور مسکرا کر پھر اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں. وہ ان کو اٹھا لیتا ہے. اٹھا کر کوئی بات نہیں کرتا، تھوڑا سا آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ اپنے راستے پہ جب وہاں تھوڑا سا آگے چلے جاتے ہیں نا، تو اس نے کہا کہ یوں پیچھے کی طرف اپنے خاص اسٹائل میں، اور تھوڑی سی پوٹلی بھی وہ پیچھے لٹکائی ہوئی ہے. تو ان کو یہ کہا کہ لعلک من خیر الرجلین، کہ آپ شاید وہ جو دو میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو جہل اور عمر میں جو تمہیں پسند ہے عرب، جو آپ کو پسند ہے نا، اس کو مسلمان کر دیں، جو خیر الرجلین ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس وقت یہ کہا، اور لگتا ہے کہ جب انہوں نے ہاتھ دیا تھا تب بھی ان کو خیال آیا تھا کہ یہی ہے. تو آپ نے ان سے یہ کہا کہ آپ ہی ہو سکتے ہیں وہ جو خیر الرجلین، دو میں سے ایک بہتر آپ ہو سکتے ہیں. پھر ایک وقت ہے کہ جب ایک صحابی نے حضرت عمر کو کسی نے بتا دیا کہ آپ کے بہن بھی مسلمان ہوئی ہے اور ان کا شوہر بھی مسلمان ہوا ہے اور یہ صورتحال ہے، اور گھر میں تلاوت چل رہی ہے، اور آپ اس وقت تلوار لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قضیہ ختم کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور اس وقت انہوں نے وہ جو روایات میں آتا ہے بہت زور سے زمین پر پیر مارا، بہت زور سے کھڑے ہوئے اور زمین پر پیر مار کر پھر اس طرف بھاگے.
جب گئے وہاں اپنے بہن جو ہے نا ان کی تھوڑی سی پٹائی کی، بھائی کی، جو صحابی ان کو پڑھا رہے تھے ان کو، اور پھر جو انہوں نے جب وہ بات آئی کہ بھئی یہ قرآن کریم میں کہا مجھے پڑھا دو، اس کے بعد غصہ اترا. میں چاہوں گا کہ یہی سے کنٹینیو کریں، یہی سے کنٹینیو کریں. ناظرین یہ وہ موقع ہے جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. اور دائرہ اسلام میں کیسے داخل ہو رہے ہیں کہ میرے آقا نے مانگا ہے رب ذوالجلال سے، اور رب ذوالجلال سے یہ کہا تھا کہ جو تجھے پسند ہو. تو رب ذوالجلال کو جو پسند تھا وہ اسلام میں آ رہا ہے. بڑا اہم موقع ہے، اسی پر یہیں سے کنٹینیو کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن. خیر رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر، ان کی جو کارہائے نمایاں ہیں جس کا کوئی ہمیں بدل جو ہے وہ نظر نہیں آتا ہے، اس پر ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے سے تشریف فرمائے مفتی محمد زبیر صاحب، محترم مفتی محمد نجیب خان صاحب، جناب ولی خان مظفر صاحب. ولی خان مظفر صاحب، ہم اس موقع پہ تھے، آپ بیان فرما رہے تھے کہ جب آپ اس دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا شاہ صاحب کے یہاں جب وہ آئے اپنی ہمشیرہ کی پٹائی کی اور اس کے شوہر کو پکڑ کر مارا. جب وہ اس کے شوہر کو مار رہے تھے تو تب یہ بہن پیچھے سے آئی ہے اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے، تو انہوں نے ان کو بھی ایک مکہ مارا، وہ ادھر جا گری. تو اس موقع پر انہوں نے ان سے کہا کہ تم لوگ، مجھے پتہ چلا ہے تم یہ کرتے ہو، یہ کرتے ہو. اس نے کہا نعم، وہ ان کی بہن تھی نا، نعم، بہن بھی تو عمر کی. کہا بالکل ہم کرتے ہیں. آپ کو کیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ کیا ہو؟ کہا کہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، ہم مسلمان ہیں. آپ کو کیا، آپ کون ہوتے ہو؟ اب حضرت عمر تو کوئی اور. پھر آپ ہانپ رہے ہیں، ہانپ کر جو نا آپ ایک طرف بیٹھ گئے، اپنے سر جوڑ کے پکڑا، بیٹھے میں. اتنے میں آپ نے دیکھا کہ وہاں کوئی کاغذ ہے، وہ زمین پہ پڑا ہوا ہے. آپ اس کاغذ کی طرف لپ کے، تو آپ کی بہن لپ کے، انہوں نے فوراً وہ لے لیا. انہوں نے کہا یہ کاغذ، آپ کھڑے ہوئے کہ کاغذ مجھے دے دیں. انہوں نے کہا کہ نہیں. تو اس میں بعض روایت میں آتا ہے کہ پھر انہوں نے آپ کو غسل کرایا یا وضو کرایا، بعض روایت میں اس کے بغیر سنایا. جی. پھر جب وہ کاغذ آپ نے لیا، اس میں ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک، یہی والی آیات تھی. یہی آیت ہے. ٹھیک ہے. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ ان ہی الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی. کہ ہم نے قرآن کریم آپ پر اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ مشقت میں، وہ جو آپ نے تاب اذیت والی بات کی نا کہ آپ تاب میں آ جائیں. آپ نہیں بالکل، ہاں یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اور یہ آسمان و زمین یہ سب اس کا ہے، اور ما تحت ثری میں جو ہے وہ سب اس کا ہے. اچھا، وہ حضرت عمر یہ پڑھ رہے کہ طٰہٰ ما انزلنا، اور پھر حضرت عمر کے پڑھنے کا خاص انداز نقل کیا ہے راویوں نے. اچھا. اور ان کا قرآن کا پڑھنے کا خاص اسٹائل. اگر کہیں آپ کو وہ آتا ہو، اگر ویسا جو نقل کیا، ان کی آواز، آپ کو تو ہمیشہ ہم سنتے رہتے ہیں، ان کی آواز تھوڑی گریجدار تھی. ٹھیک ہے. اور وہ بہت گہرائی میں، ڈیپ میں جا کر جو ہے نا قرآن پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. تو اب وہ جب جیسے ان کو دیا تو اس میں سکتے کے وہ تفصیلات آئی ہیں. تو جیسے وہ کاغذ آپ نے دیکھا تو آپ نے پہلے پڑھا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ ان ہی الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی. یہ پڑھتے ہوئے جب آپ آگے گئے، پھر آپ نے اپنی بہن کو دیکھا، اور پھر آپ آسمان کی طرف دیکھتے رہے. وہ جو آپ آسمان کی طرف دیکھتے رہے، اس وقت روات نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس وقت آپ کو وہ منظر یاد آیا جو فلموں میں جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ عبداللہ ابن مسعود آپ کو ہاتھ دے رہے ہیں، جس کو آپ فلیش بیک ماضی میں وہ فلیش بیک وہ نظر آیا، اور دیکھ رہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ان کو یہ کہہ رہے کہ انک لخیر الرجلین، کہ یہی وہ کہاں کہ آپ ان دو بہتروں میں سے، دونوں میں سے بہترین ہیں. وہ یہ کیفیت آئی. اور اس کے بعد پھر جیسے مفتی زبیر صاحب نے فرمایا کہ پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے. وہاں قصہ تو بہت طویل ہے، لیکن جیسے آپ وہاں گئے دار ارقم، تو وہاں بتایا گیا کہ عمر آ رہے ہیں، عمر آ رہے ہیں. تو پہلے خیال یہ ہوا کہ غالباً لڑنے کے لیے آئے. تو حضرت حمزہ نے فرمایا کہ آنے دو، اگر آج اس نیت سے آیا ہے ہاں تو زندہ نہیں جائے گا. جب وہ آپ حضرت حمزہ گیٹ کے پاس چلے گئے، جیسے ہی دروازہ کھولا حضرت عمر آیا، آپ نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اس کو دیوار پہ یوں کر دیا، جیسے دیوار پہ اس کو چپکا دیا نا، جیسے میخیں لگائی جاتی. حضرت عمر ان کو یوں دیکھ رہے ہیں، وہ سمجھ گئے تو انہوں نے چھوڑ دیا.
اندر سے آواز آئی کہ انہیں آنے دو. وہ جب آئے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا, سبحان اللہ. اور پھر جو وہ تمام صحابہ ملے گلے. اس کے بعد پھر یہ واقعہ ہوا کہ نماز کا وقت ہوا, آپ نے فرمایا کیا کر رہے ہو, تو انہوں نے کہا نماز پڑھ رہے ہیں. تو کہا یہاں کیوں پڑھ رہے, کعبہ میں کیوں نہیں پڑھ رہے؟ تو انہوں نے کہا کعبہ میں نہیں پڑھ سکتے, خطرہ ہے. انہوں نے کہا عمر اندر نہیں پڑھے گا. چلے پھر ایک جلوس کی شکل میں نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ تکبیر اللہ اکبر, یہ جلوس کی شکل میں جا رہے, اور پورے مکے کے تمام مشرکین, معاندین, مخالفین اور منافقین, جو مشرکین, جو شیاطین تھے, ان سب پر پانی پھیر گیا کہ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و حضرات صحابہ نماز. تو پہلی نماز جو اللہ اعلان پڑھی گئی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبول اسلام کے بعد پڑھی گئی. بالکل. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت اب ایک چیز اور, اللہ کی بات, اتنے ان کے پہلو ہیں, اگر ہم اس کو, چونکہ آج کی ضرورت بھی ہے حضرت, یہ ہم دیکھتے ہیں کہ انصاف کا جو معیار ہے, وہ عمر بن عاص ہوں, ان کے بیٹے نے کوئی غلطی کی ہو, اس کو مصر سے بلا بھیجتے ہیں, قبطی کو مارا, یا اپنے عبداللہ بن عمر ہی تھی نا, یا عبداللہ بن عمر ہوں, اور ان کے ساتھ یا اپنی اہلیہ ہوں, یا اپنی وہ پوتی ہو, بعض اوقات پوتا ہے یا پوتی ہو, کہ جب محمد کی امت جو تھی فرمایا کہ وہ قحط میں مبتلا ہو, اور عمر کا خانوادہ جو ہے وہ یعنی کہ جیسے کہیے کہ ککڑی یا تربوز کھائے, کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جو انصاف کا اس قدر معیار حضرت, اور پھر اتنا کڑا معیار, چونکہ لازمی بات ہے کہ جو اگر میں نے کوئی منصب قبول کیا ہے تو میرے گھر والے جو ہیں اس میں میرا ساتھ دیں گے, تو ان کے اوپر تو بہت کڑی عقابی نظریں ہیں. یہ کیسے یعنی کہ ڈیولپ کیسے ہوتا ہے, ہم کیسے کر سکتے ہیں, کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ شاہ صاحب یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جو دراصل ہمارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس گہرے عشق کا سبب ہے. واہ واہ واہ, بڑی عمدہ بات کیا. کہ سبحان اللہ. ایک شخصیت کے اندر ایسی متضاد صفات, سبحان اللہ. لیکن آپ کے خاندان کے اندر اگر کوئی آدمی ہے, آپ کہتے ہیں یار فلانے جو بزرگ, بہت معذرت کے ساتھ یہیں سے کنٹینیو کریں گے, بڑا عمدہ آپ نے بات فرمائی, اور آج جیسے کہہ رہے کہ میرے اندر بھی عقدہ آپ نے کھولا کہ عشق کی وجہ ہے, واہ بڑی عمدہ بات آپ نے فرمائی. ناظرین گرامی کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ہمیں بڑھنا ہے سوشل میڈیا سیل کی طرف, بہت ساری ویڈیوز دیکھتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا سیل والے, اس میں سے ایک منتخب کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ آج کون سی ویڈیو انہوں نے منتخب کی ہے. سوشل میڈیا سیل کی طرف جائیں گے, بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے تو یہیں سے بات شروع کریں گے جہاں سے سلسلہ ٹوٹا ہے. مفتی زبیر صاحب یہ فرما رہے تھے, وہ وجہ بیان فرما رہے تھے کہ جو مسلمانوں کے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عشق کا باعث ہے, عشق کی وجہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شو اسمك انت؟ محمد. اهلك مخلينك طالع من البيت هالحزه؟ ايه. زي تحب امك ولا ابوك اكثر؟ ابوي. الرسول وصى على الام 3 مرات والابو مره، امك ولا ابوك؟ امي استشهدت بالحرب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رمضان مبارك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی, پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن. گفتگو اس موڑ پر تھی جب مفتی محمد زبیر صاحب یہ فرما رہے تھے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عشق کی وجہ ہے کیا آخر مسلمانوں کی. حضرت میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ جو متضاد صفات ہیں ان دونوں کو جو جمع کیا ہے وہ شان جامعیت فاروقی شان ہے. یعنی اب آپ دیکھیں آپ کے خاندان کے اندر, آپ کے معاشرے سوسائٹی کے اندر, آپ کے جاننے والوں میں اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ بڑا سخت ہے, آپ اس کی آنکھوں میں آنسو کم ہی دیکھیں گے. بالکل ایسے ہی. وہ ہر جگہ پر جو بیہیویئر پیش کرے گا نا وہ ہمیشہ سختی کا ہی پیش کرے گا. اگر کوئی عاجزی انکساری والا ہے تو اس کی طبیعت میں آپ شجاعت اور بہادری کو یہ بہت کم دیکھیں گے. بڑی عمدہ بات کہ کہاں سختی کرنی ہے, سختی اس کے اندر نہیں آ سکے گی. اس کا عمومی رویہ اس کا ہمیشہ عاجزی یہ کا ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو عشق کا بنیادی سبب ہے, ایک طرف یہ وہ ہستی جس کا درہ ہر وقت تیار, سبحان اللہ. آج تک نبی کی یہ حدیث ہر خطیب جمعہ اپنے خطبہ جمعہ میں پڑھتا ہے, اشدہم فی امر اللہ عمر, اللہ کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت. وہی فاروق اعظم مسجد نبوی کی پہلی صف کے اندر بچوں کی طرح بلک بلک کر کے ہچکیوں سے رو رہا ہے, اور ایک آدھ مرتبہ نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے اشد بکا من الناس, لوگوں میں سب سے زیادہ رونے والا, آہو بکا کرنے والا وہ کون ہے؟ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب ہم ایک طرف ان کی سختی کے پہلو دیکھتے ہیں, علامہ شبلی نعمانی نے کہا کہ یہ سخت آدمی جو سخت مزاج, سخت حکومت رکھنے والا ہوتا ہے,
وہ لوگوں کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ مجمع کے اندر کھڑے ہو کر کے تم میرے اندر وہ تو بیان کرو، وہ اس کی اجازت کبھی نہیں دیتا، وہ اس کا روادار نہیں ہوتا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سوچ دی عوام الناس کو کہ میرے اندر بھی اگر کوئی عیب دیکھو، بڑھیا تو مجھ کو شرعی اور فقہی مسئلہ بتائے گی تو میں تجھے بھی اپنا محسنہ مانوں۔ اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف سختی کا یہ پہلو، آئے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یہ کہا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد رسالت کے اندر، آپ مجھے اجازت دیں اضرب فوق اضرب عنقہ، مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں۔ غیرت بدری قیدیوں کے بارے میں جو تجویز دی اللہ نے وہی سخت تجویز قرآن کریم کے اندر اتاری۔ ایک طرف تو یہ معاملہ، دوسری طرف معاملہ کیا ہے شاہ صاحب، کوئی رات کا 1:30-2 بجے کا ہے جو ساعتیں راویوں نے بیان کی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گھر کے اندر موجود ہیں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے سیکرٹری اور معاون خصوصی ہیں، آتے ہیں دروازہ اوپر کی جانب، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، امیر المومنین آپ سو رہے ہیں، مدینہ کے قریب کے اندر کچھ لوگوں نے مسافروں نے پڑاؤ ڈالا ہے، ان کی خبرگیری کرنی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اٹھے، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ بیت المال تشریف لے گئے اور وہاں سے جا کر کے راشن اٹھایا اور کہا کہ میرے کندھوں پر رکھو، یہ بوجھ میرے ہی کندھے اٹھائیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ چل رہے ہیں، یہ چل رہے ہیں، جو مدینہ کے قریب کے اندر مسافر آ کر کے پڑاؤ ڈالے ہوئے، وہاں پر سارے سوئے ہوئے، کچھ پہرے دار کھڑے۔ جزاک اللہ۔ مدینہ کے باہر کچھ مسافر آئے ہیں اور سیدنا عمر فاروق بیت المال سے بوری اٹھا کر غلے کی لے جا رہے ہیں، یہیں سے کنٹینیو کریں گے اس واقعے کو۔ ناظرین مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کہیں نہیں جائیں گے، یقیناً یہ نکتہ جو ہے سننا چاہیں گے۔ ناظرین گرامی، وقت ہوا ہے ہمارا سیگمنٹ جو ہے نیکی کر اور فیس بک پر ڈال کر، آپ جانتے ہیں کہ ترغیب دیتا ہے یہ سیگمنٹ جو ہے، ہمیں بھیجتے رہیے 1 سے 1.5 منٹ کی ویڈیو، 1 سے 2 منٹ کی ویڈیو، واٹس ایپ پر، آپ واٹس ایپ نمبر بھی آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن اسکرین پر، مگر جب واپس آئیں گے تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے کہ ان مسافروں کے ساتھ کیا سلوک کیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ فی الحال بڑھتے ہیں نیکی کر اور فیس بک پر ڈال کی طرف۔ پاکستان زندہ باد۔ رمضان مبارک، رمضان مبارک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلیل القدر جو ہستی ہے، جو شخصیت ہے، ان پر۔ اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم ولی خان مظفر صاحب، محترم مفتی محمد نجیب خان صاحب، محترم مفتی محمد زبیر صاحب۔ جب ہم گئے تھے بریک پر سوشل میڈیا اپنا فیس بک والے سیگمنٹ کی طرف، تو ہم بات کر رہے تھے، مفتی صاحب بیان فرما رہے تھے کہ ایک کچھ مسافر جو تھے وہ مدینہ کے باہر آئے اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے رات کو اٹھایا اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلہ لے کر اپنی پشت پر رکھ کے اسے اپنے کاندھے پر رکھ کے جا رہے ہیں۔ یہاں تھے ہم سر جہاں مسافروں نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہاں پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ 2 افراد پہرے دار ہیں، پہرا دے رہے ہیں۔ ان کو جا کر کے حضرت عمر نے فرمایا کہ تم بہت پورے دن کے تھکے آ رہے ہو، تم سو جاؤ، مدینہ سے 2 نئے پہرے دار آ چکے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق مدینہ کے 2 نئے غلام آ چکے ہیں جو پہرا دیں گے۔ اب ساری رات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے پہرا دیا ہے۔ جب صبح کی پاؤ پھوٹتی ہے، مسافر اٹھتے ہیں نماز فجر کے لیے، تو اب جب نظر پڑتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین ہیں، جنہوں نے پوری رات ہمارے اوپر کھڑے ہو کر کے پہرا دیا ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک طرف یہ سختی اور ایک طرف فلاحی اور رفاعی پہلو۔ کتاب الخراج میں قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ شہادت سے 1 سال پہلے جو آخری حج کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اس میں جو خطبہ حج دیا ہے وہ بڑا تاریخی عجیب قسم کا ایک شاندار دستاویزی خطبہ دیا ہے۔ فرمایا کہ اگر عمر اگلے سال زندہ رہا تو میں اپنی مملکت کے تمام صوبوں کا پیدل دورہ کروں گا۔ لوگوں نے پوچھا کہ امیر المومنین آپ مملکت کے تمام صوبوں کا پیدل دورہ کر کے کیا کریں گے؟ فرمایا میں جاؤں گا اور میں نے لسٹیں بنوائی ہیں، میں ایک ایک بیوہ عورت کے گھر پر دستک دوں گا، ان سے جا کر کے پوچھوں گا تمہارے شوہروں کے انتقال کے بعد تمہارا گزر بسر کس طرح سے ہوگا، اور میں ان کے گھروں پر مہینے کی 1 تاریخ کو لفافے کے اندر وظیفہ بھیجنے کا اہتمام کروں گا، اس مقصد کے لیے اپنی مملکت کے تمام صوبوں کا پیدل دورہ کروں گا۔ آپ نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا، میں حضرت عمر کے رفاعی پہلو پر نہیں آتا ہوں، ان کے نوکروں کے رفاعی پہلو۔ شاہ صاحب 100 بستروں کا ہسپتال ہو تو بڑا سمجھا جاتا ہے نا، 50 کا 200 کا۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ مصر کے اندر
جو ہاسپٹل انہوں نے قائم کیا اس ہاسپٹل کے اندر 12,000 بستروں کا اہتمام تھا. اچھا جس وقت مریض اور پیشنٹ آتے تھے حکماء اور اطباء ڈاکٹر حضرات ان کے لیے نسخہ لکھتے, اب ایک کاؤنٹر پہ ان کو جانا پڑتا تھا. اس کاؤنٹر پر جا کر کے وہ یہ بتاتے تھے آپ کی اولاد کتنی ہے, آپ معاش کے اعتبار سے کون سا کاروبار یا بزنس کرتے تھے, ماہانہ آمدنی کتنی تھی, سالانہ کتنی تھی. وہ پروفارما پہلے پر ہوتا تھا, اس پروفارمے کے مطابق اب دوسرے ڈاکٹر کے پاس جا کر کے ان کا پرہیز کتنا ہے, بیڈ ریسٹ کتنا ہے, جتنے عرصے کا بیڈ ریسٹ ہوگا اتنے عرصے کا وظیفہ, اور وہی وظیفہ جو عام معمول کی صحت کی زندگی کے اندر اختیار کیا کرتا تھا وہ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفتر سے جائے. مجھے اجازت دیں, آپ چونکہ یہ آپ فساد کا دور ہے, بڑے مسائل ہیں, اور پھر آپ دیکھیں مسلک کے درمیان کتنے اختلافات ہیں, غیر مسلموں سے تو الگ ہے. میں چاہوں گا وہ جو یہودی بھکاری تھا اس کے ساتھ آپ نے کیا سنا کہ وہ ضرور بیان فرمائے, وہ ہمیں یہ بتائے گا کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی اور آپس میں کیسے رہنا ہے. وہ اگر یاد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو یہودی بھکاری کا معاملہ ہے اس کا بھی, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عام طور پر یہ معمول تھا. بلکہ میں اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کے سفر پر جا رہے ہیں, اور جہاد کے سفر پر یعنی آپ دیکھیں نا کہ ایک طرف وہ سختی کا معاملہ اور ایک طرف اتنا رونا دھونا خدا کے سامنے. جا رہے ہیں, سارے کے سارے رفقائے سفر ساتھ ہیں, ایک جگہ پڑاؤ ڈالتے ہیں. پڑاؤ ڈالنے کے بعد ایک چھوٹی 5-6 سال کی بچی آتی ہے اور وہ آ کر کے کہتی ہے تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ جواب کے اندر کہا کہ ہم مدینہ سے ہیں. تم میں سے کوئی عمر کو جانتا ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ خود آگے بڑھے, جی جی جانتے ہیں. عمر کو کہہ دینا جو تمہارا ادھر عامل اور گورنر مقرر ہے میرے کو روٹی نہیں دیتا ہے, سبحان اللہ, میرے کو روٹی دینے کے لیے وہ میرے سے بار بار تحقیقیں کرتا ہے, انویسٹیگیشن کرتا ہے, میرا نام رجسٹر میں نہیں لکھتا ہے. اور عمر کو کہہ دینا وہ میرے ساتھ اس طرح کرتا ہے, میں قیامت والے دن اس سے پوچھوں گی. بس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر خلیفۃ المسلمین یہ سن کر کے زمین پر ایسے کانپ رہے ہیں, اس طرح سے جسم کانپ رہا ہے, لرزہ طاری ہو گیا, دل دہل کے رہ گیا. قافلے کو روک دیا, اونٹ منگوایا, راشن کا بھرا, بچی کے ہاتھ میں اونٹ کی مہار دی اور کہا دونوں ہاتھ جوڑ کر کے قیامت والے دن عمر سے تم بات پرس نہ کرنا, تم مجھ سے دوبارہ نہ پوچھنا. یہ اپنے زمانے کا خلیفہ ایک بچی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے معافیا مانگ رہا. حضرت سب کی یہی کیفیت ہے. بالکل ایسی بات ہے. اب واپس آگے بات ہو پائے گی, اب بات اس وقت نہیں ہو پائے گی. ناظرین گرامی کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. اور اسلام ایسے ہی پھیلا ہے, انہی اصولوں کے تحت پھیلا ہے, انہی اصولوں کو عملی اقدامات دینے کی صورت میں پھیلا ہے, اور انہی اصولوں کو عملی اقدامات دینے والوں کی وجہ سے آج بھی سربلند ہے اور قائم ہے. مسلمان اس وقت آپ جسے کہیے کہ مشکل میں ہو سکتے ہیں, مگر اسلام آج بھی سربلند ہے. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر ہم بات کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.